طرح ان کی انفرادی زندگی تب ہی محفوظ ہے اگر اس کے پاس اجتماعی زندگی ہو. خاندان ہیں، رشتے ہیں، پڑوس ہے، اور پھر ایک پرامن اور باہمی احترام پر مبنی تمدنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے ایک دوسرے پر حقوق ہیں. آپ پوری دنیا میں جائیں، تمام مذاہب ہوں، تمام معاشرے، تمام ممالک، تمام پارلیمنٹس، جہاں بھی جائیں گے آپ، وہاں پر انسان کے حقوق کے تحفظ کے لیے قانون موجود ہوگا، اور اس قانون کا تعین انسانی ماحول کرتا ہے. لیکن مسلمان امت اس نعمت سے مالا مال ہے کہ جس طرح اللہ تعالی نے خلقتاً انسان کو مدنی الطبع پیدا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیقی مزاج کے مطابق اس کے پاس اپنی طرف سے نظام بھی بھیج دیا. اور ظاہر ہے کہ مل جل کر رہنا، اطمینان کے ساتھ رہنا، سکون کے ساتھ رہنا، خوشحال رہنا، اس کے لیے پرامن زندگی کی ضرورت ہے. اور پرامن زندگی نام ہے انسانی حقوق کے تحفظ کا. اور انسانی حق تین چیزوں کے گرد گھومتا ہے: انسان کی جان، انسان کا مال، انسان کے عزت و آبرو. اور یہی تین چیزیں پوری دنیا کے ہر معاشرے میں قانون کا محور ہوتے ہیں: حق کا تحفظ اور حق کی تلافی. پہلے حق کا تحفظ کرتا ہے، اگر انسان بے راہ روی اختیار کرے، حدود سے تجاوز کرے، دوسرے انسان کا حق مارے، تو پھر اس میں حق کی تلافی کا نظام موجود ہوتا ہے. آپ حضرات کا اس شعبے سے تعلق ہے. چنانچہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور پھر حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے اعلان کر دیا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا نظام حیات مکمل کر دیا ہے. اب جب نظام مکمل ہو گیا ہے تو نظام کی جو تکمیل ہے وہ باعتبار احکامات و تعلیمات کے ہے. قیامت تک زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے آپ کو جو تعلیم مہیا کرنی تھی اور زندگی گزارنے کے لیے جو احکامات اور قوانین مہیا کرنے تھے، وہ آپ کو مہیا کرتے. سب سے زیادہ بہتر طور پر سمجھنے والے لوگ آپ ہیں کہ جہاں قانون ہوگا
وہاں قانون کی حکمرانی لازم ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ قانون ہو اور اس کی حکمرانی نہیں ہے، ورنہ قانون ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے تمام مفسرین فرماتے ہیں، ہمارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، تو پہلے جملے میں فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، میں نے تمہارے لیے تمہارا نظام حیات باعتبار احکامات و تعلیمات کے مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پھر اپنی نعمت تم پر تمام کر دی۔ نعمت کا تمام ہونا یہ اس کے اقتدار کی تعبیر ہے۔ تو دین بھی مکمل ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ وہ حاکم بھی ہو۔ اگر حاکم نہیں ہے تو پھر قرآن کریم تو محض گھروں میں تلاوت کے لیے رہ جائے گا، پھر تو ایک احترام اور بوسہ دینے کے لیے رہ جائے گا۔ کیا دنیا میں کہیں یہ تصور ہے کہ قانون ہو اور اس کی حاکمیت نہ ہو؟ اور قانون کا محور اللہ کی وحی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات اس پر مبنی ہیں۔ لیکن جب آپ کے پاس حاکمیت آ گئی تو حاکمیت دو جہتوں پر متوجہ ہوتی ہے۔ ایک اپنی ریاست کے اندر رہنے والے عوام، شہری، ان کے انسانی حقوق کا تحفظ، اجتماعی اور مملکتی زندگی میں دو چیزوں کی اہمیت ہے، ایک امن اور ایک معیشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا مشن تھا کہ بندے اور رب کے درمیان رشتہ پیدا کرے، اپنے رب کی پہچان کرائے، توحید کا علم بلند کیا، بتوں کے خلاف لڑے، یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیے گئے۔ جب ان امتحانات سے گزرے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ نے حضرت ابراہیم کا انٹرویو کیا، امتحان لیا اور اس میں پورے اترے، قال انی جاعلک للناس اماما، آج میں نے تمہیں پوری انسانیت کا امام بنا دیا ہے، جس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ اب جس وقت آپ کو امامت کبریٰ عطا کی گئی، اب نیا منصب آ گیا، اب آپ صرف ایک پیغام رساں نہیں تھے، آپ کو حاکم بھی بنا دیا ہے، تو آپ نے دو چیزیں اللہ سے مانگی۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ایک امن مانگا اور ایک خوشحال معیشت مانگی، پھل فروٹ مانگے، لیکن آپ نے مومن کے لیے مانگے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، دنیاوی زندگی میں قال ومن کفر فأمتعه قلیلا، اگر کسی نے میرا انکار بھی کر دیا تب بھی میں دنیاوی زندگی میں اس کو دوں گا۔ تو دنیاوی معیشت میں اور دنیاوی امن میں اور دنیاوی انسانی حقوق میں مسلم غیر مسلم ریاست میں برابر ہوتے ہیں۔ باقی پھر اللہ کے سامنے حاضری ہوگی، وہاں فیصلے پھر اللہ کرے گا۔ اب اس اعتبار سے جب ایک جہت میں آپ نے اپنے عوام کے حقوق کو سمجھ لیا، امن اور معیشت ٹھیک کر لی، دوسری طرف آپ نے اس ریاست کی حفاظت کے لیے حصار بھی باندھنا ہے تاکہ بیرونی حملوں سے محفوظ رہیں، تو اس کے لیے دفاعی قوت کی ضرورت ہے۔ سو آپ کی سیاسی قوت، آپ کی معاشی قوت، آپ کی دفاعی قوت، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ مولانا صاحب، ہم نے 15 سال این جی اوز کے ذریعے اس صوبے میں کام کیا ہے۔
آپ کہتے ہیں یہ یہودی ایجنٹ ہے، ہم تائید کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو دنیا کی معیشت یہود کے ہاتھ میں ہے، جب تک آپ اس کا ایجنٹ نہیں بنیں گے کام نہیں چلے گا آپ کا۔ اور پھر اگر وہ ہمیں پیسہ دے گا تو پشتون بیلٹ میں مذہب کی گہری جڑیں، مذہب کا ماحول، اس کو باہر کی دنیا پیسے نہیں دے گی۔ اور چونکہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں بہت گہری ہیں، لہذا ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس عمران خان سے زیادہ مناسب اور آدمی نہیں تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں اور میں نے سنے ہیں، یہ ان کی گفتگو اور میں نے سامنے لی۔ جس ایجنڈے کے تحت لوگ آتے ہیں تو ذرا سوچنا چاہیے ہمیں۔ تو میرے ہم پاکستان کو ایک آزاد مملکت کی حیثیت سے تسلیم کریں، لیکن ہمیں ایک چیز کو بھولنا نہیں چاہیے۔ سن 1945 میں جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے بعد نوآبادیاتی نظام کا سلسلہ ختم ہو گیا، قانونی نظام ختم ہو گیا، لیکن اب غریب، پسماندہ، ترقی پذیر دنیا کو کس طرح غلام رکھنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ نظام بنایا گیا بین الاقوامی سطح پر۔ سیاسی اعتبار سے غلام بنانا، اقتصادی لحاظ سے غلام بنانا، دفاعی لحاظ سے غلام بنانا۔ چنانچہ بین الاقوامی ادارے اور بین الاقوامی معاہدات کے تحت پسماندہ اور ترقی پذیر دنیا کو اپنے شکنجے میں کسا گیا۔ آپ ہزار آئین بنائیں، آپ ہزار اپنی پارلیمنٹ کو ساورن کہیں، آپ اپنی پارلیمنٹ کو سپریم کہیں، لیکن اگر بین الاقوامی اداروں نے، سلامتی کونسل نے، اقوام متحدہ نے، انسانی حقوق کی کمیشن نے بین الاقوامی سطح پر ایک فیصلہ دے دیا، قانون صادر کر دیا، آپ کے اپنے وطن کے اندر آپ کا اپنا آئین، آپ کا اپنا قانون اس معاملے میں غیر مؤثر ہوگا اور بین الاقوامی قانون مؤثر ہو جائے گا۔ بتائیں آپ کی آزادی کہاں کھڑی ہے؟ انسانی حقوق کو ایک بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا کہ جہاں چاہے امریکہ اپنی فوجی اتار سکتا ہے، جہاں چاہے ناٹو اپنی فوجی اتار سکتا ہے۔ یہ تشریح اس نے کرنی ہے، حالانکہ آج تک آپ مجھے بتائیں وہ وکلاء حضرات کہ آج تک کہیں کسی کتاب میں ٹیررزم، انتہا پسندی، جس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹریمزم، اس کی تعریفیں کہاں ہیں؟ ہم اپنی طرف سے بنا رہے ہیں۔ تو یہ جو فیصلہ کریں ہمارے لیے، معاشی لحاظ سے IMF، FATF، ورلڈ بینک،